بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بے چین دلوں کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کریں گے کہ نگاہیں جھکا کر بیان میں شریک رہیں تاکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنے۔ مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیت کریں، انفرادی طور پر یہ نیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو میری ذات سے متعلق ہوئی، یعنی ایسی کمزوری یا ایسی خرابی کردار کی بیان کی گئی جس سے میں نے اپنے کردار میں پایا، تو میں نیت کرتا ہوں کہ اس خرابی، اس برائی کو یا اس گناہ کی عادت کو اپنے کردار سے باہر نکالوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بہو کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کافی سارے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، عملی طور پر پریکٹیکلی جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہے ان کو بیان کی جانے والی حکایات اور واقعات سے سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی جائے، فراخ دلی کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، اپنی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لیے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے فوائد نہ صرف سننے والے کی ذات پر بلکہ رب کی رحمت شامل حال رہی تو گھر پر اور معاشرے پر بھی امید ہے اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں کتاب میں پڑھا
کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ میں جدائی ہو چکی تھی. باپ دوسرے شہر یا دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو گیا. مگر اس کی جو زوجہ تھی وہ ماں بننے والی تھی. مگر وہ گئی دونوں میں کوئی چپکلش شور گھر چھوڑ کر چلا گیا, الگ ہو گیا. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی, بیٹا پیدا ہوا, اور اس کی جو پرورش تھی, نگہداشت تھی, وہ بھی اس عورت ہی کے حصے میں رہی کہ میں ہی اپنے بچے کی پرورش کروں گی. البتہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی اور روزگار کا کوئی چھوٹا موٹا سلسلہ بھی اس نے لے لیا. باپ اپنی دنیا میں تھا, ماں اور بیٹے اپنی دنیا میں تھے. ماں پرورش کرتی رہی, اور جو ایک ہمارے معاشرے میں تعلیم و تربیت کا جو ایک اپنا مزاج اور ایک انداز ہے, اس کے مراحل وہ بچہ طے کرتا گیا. نوجوان کی عمر سے گزرا, پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچا. پڑھتے 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 روزگار پر بھی لگ گیا. لیکن باپ اور بیٹے کی نفرت جو تھی نا, وہ شب و روز بڑھتی گئی. بیٹے کو یہ احساس تھا کہ میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا, اور اس معاملے میں جو جو کیفیات و جذبات ایک نوجوان بیٹے کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں, اس طرح کی صورتحال تھی اس کی. خیر, ماں اپنے تو پرورش کرتی رہی, بچہ بھی بڑا ہو گیا. ماں نے سوچا کہ اب بیٹے کی شادی ہو جانی چاہیے. لہٰذا ایک ایسی لڑکی کا انتخاب ہو بھی گیا جو نہ صرف حسن و جمال کی پیکر تھی بلکہ سنتوں کی پیکر تھی. نیک بیوی تھی, دیندار جس کو ہم کہتے ہیں. شرافت اور پرہیزگاری سے وہ لڑکی مزین تھی. ساتھ ہی ساتھ حسن و جمال بھی تھا, خاندان بھی اچھا تھا, ماں باپ بھی نیک تھے, ماں باپ بھی بااخلاق تھے اس کے, لڑکی کے. اور لڑکا چونکہ کمانے والا تھا, ماں کا اکلوتا تھا, گھر میں کوئی اور تو کوئی تھا نہیں, ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا. لڑکی بھی ایک نیک سیرت اور نیک صورت ملی تو فوراً بات پکی ہوئی اور شادی ہو گئی. لڑکی کو پہلے سے پتا تھا کہ جس سسرال میں جا رہی ہوں وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کو پیدائش سے پہلے ہی, یعنی کہ بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے, ماں بیٹی اکیلے ہیں. تھوڑا بہت اس کو پتا تھا. اب جب شادی ہو کر وہ گھر آئی, گھر آنے کے بعد اس کے اوپر مزید راز کھلے. جب بہو گھر میں آئے گی تو اب مزید کچھ نہ کچھ باتیں پتہ چلیں گی کہ کیا تھا کیا نہیں تھا, کیسے جھگڑا ہوا, کیا ہوا, کس عمر میں چھوڑ کر چلا گیا. وہ باتیں جو نہیں پتہ تھیں وہ بہو کو پتہ چلنے لگی. لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بہو یہ جو تھی وہ نیک تھی, پرہیزگار تھی اور سنتوں کی پیکر تھی. جیسے کہ نیک ہوتی ہے نا, تقوی پرہیزگاری والی تھی. جب اس نے غور کیا کہ یہاں جو فیملی پوری نہیں ہے, باپ ہے لیکن نہیں ہے, اس نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کا ذہن بنانا شروع کیا. یعنی اس نے یہ نیت کی, لڑکی نے, بہو نے یہ نیت کی کہ میں کوشش کروں گی کہ باپ اور بیٹے کو آپس میں ملا دوں. لیکن جب بھی یہ کوئی بات کرنے لگتی تو
بیٹے کے دل میں چونکہ باپ کی نفرت کا بیج داخل ہو چکا تھا تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ نیک اور علم رکھنے والی بہو تھی لہذا یہ لڑائی جھگڑے سے کام نہیں لیتی تھی، یہ الجھتی نہیں تھی۔ اس نے ایک اپنا ٹائم فریم بنایا تھا کہ میں آہستہ آہستہ ڈراپ ٹو ڈراپ چیز ڈالتی رہوں گی، آہستہ آہستہ اس کا مزاج اور انداز بناتی رہوں گی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے صلہ رحمی پہ گفتگو سے چھیڑ دی، صلہ رحمی، تو اب اس کو پتہ چلا میرا شوہر صلہ رحمی کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ وہ شوہر تھا جس نے صرف اور صرف دنیا پڑھی تھی، اور اس کی بھی وہی دھن تھی کہ یہ ماں نے ایسی دھن سے اس کی پرورش کی تھی کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، جوان ہو، پڑھائی لکھائی کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، نوکری کر لے، کوئی کاروبار ہو جائے، میں شادی کر لوں، بچے ہو جائیں، اور یوں دین، مذہب، اسلام، شریعت اور جو اس کے خوبصورت اور پیارے پیارے اصول ہیں اس کے مطابق اس بیٹی کی پرورش ہوئی نہیں تھی۔ ابھی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کو بہو اس گھر میں نیک آ گئی، اور بہو بھی نیک تھی اور اس بہو کے ماں باپ بھی نیک تھے، ایک با اخلاق خاندان ان کے گھر میں آ گیا۔ اب جب اس سے صلہ رحمی کا موضوع چھیڑا تو صلہ رحمی کے بارے میں وہ جانتا ہی کچھ نہیں تھا، اس نے پھر صلہ رحمی کے متعلق کچھ مدنی پھول دیے، وہ توجہ سے سننے لگا۔ جیسے ہی اس سے توجہ سے سننے لگا تو اس نے موقع غنیمت جانا اور ماں باپ کے آداب اور حقوق بیان کرنے شروع کیے۔ ماں تک تو ٹھیک تھا، جیسے ہی باپ کی باری آئی اس کا میٹر گھما، اس کا نام مت لو، اور اس نے اپنے جو بھی جذبات تھے باپ کے بارے میں، نفرت بھرے جذبات، وہ اس نے انڈیلنے شروع کر دیے۔ وہ بہو گھبرا گئی کہ یہ لگتا ہے کہ گرم پتیلی کو ہاتھ پہ پکڑ لیا انہوں نے، اس نے فوراً ہاتھ ہٹایا، بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ دعا کرتی رہی، اللہ کے حضور دعا کرتی رہی کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں، اور دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دعا بھی کرتی رہی، دوا بھی کرتی رہی، تدبیر بھی کرتی رہی، اور آہستہ 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 اس کا ذہن بھی بناتی رہی۔ پھر ایک دن موقع ملا، پھر اس نے ذہن بنانا شروع کیا کہ ٹھیک ہے تم جو اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہو، تمہارا باپ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، مگر اگر تمہارے باپ نے تمہارا حق ادا نہیں کیا تو کیا تم اپنے والد کے حقوق سے سبکدوش ہو گئے؟ اگر تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تو کیا تم اس بات سے فارغ ہو گئے کہ اب آپ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی بھلائی نہ کریں؟ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ذرا سوچئے کہ کیا آپ کا آنے والا بیٹا اگر بیٹا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آپ آج اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ کیا آپ اپنے آنے والے بیٹے کو وہ دنیا دکھا رہے ہیں، وہ ماحول دکھا رہے ہیں جس میں نفرت اور جدائی ہے؟ یوں کر کے اس نے جب اپنے ہونے والے بچے کی ساری کیفیتیں بیان کی، والد صاحب کی اہمیت بیان کی، اور والد صاحب کا قصور ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ کر آپ یہ دیکھیے کہ شریعت اور اسلام و دین آپ کی کیا ذمہ داری بیان کرتا ہے۔ یوں کر کے اس نے جب ذہن سازی شروع کی تو اب وہ تسلی و سکون کے ساتھ سننے لگا۔ ایک عرصہ چند ماہ گزر گئے نا، سننے لگا، سنتے سنتے جب دیکھا کہ اب یہ مکمل طور پر میری گفتگو میں داخل ہو چکا تو چھٹ اس نے رکھ دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب سے ایک بار ملاقات کر لیں۔ ملاقاتیں پہلے بھی بیٹے کی ہوئی تھیں، لیکن وہ ملاقاتیں ایسی تھی کہ اس میں والد کے دل میں بھی بیٹے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ بیٹے کے دل میں باپ کے لیے ہمدردی تھی، مطلب جدائی تھی نا۔ اس نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ اگر کہتی ہے تو میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں والد صاحب سے ملاقات کی ترکیب بنی، دو طرفہ ترکیب بنتی گئی۔ پھر موقع ملا، اس نے والد صاحب جیسے سامنے ہوا تو وہ
برسوں کی محبت جو رکی ہوئی تھی الحمدللہ وہ ایسی کھلی کہ بیٹے نے بڑھتے ہی باپ کے پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگا، اور دونوں پہلے تو اگلی پچھلی ساری جو قضائیں تھی وہ محبت کی ادا ہوئی، اور یوں باپ اور بیٹے کے درمیان محبت پیدا ہوئی، اور یہ ٹوٹا پھوٹا سا گھر بہو کی نیکی، پرہیزگاری اور کمال حکمت عملی کے ساتھ یہ ٹوٹا پھوٹا گھر ایک بار پھر پورا گھرانہ بن گیا۔ یہ ایک تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور میرا موضوع بھی تھا کہ بہو کو کیسا ہونا چاہیے، بہو کو ایسا ہونا چاہیے جو ٹوٹے گھروں کو جوڑے، ٹوٹے دلوں کو جوڑے۔ وہ بہو جو گھروں میں اور آپس کے رشتوں میں جدائی کروا دیتی ہے وہ بہو اچھی نہیں ہوتی۔ کما تدین و تدان، یہ حدیث پاک کا حصہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا پاتا ہے، جو برا کرتا ہے وہ برا پاتا ہے۔ اب اس بہو کو دیکھیے جس نے یہ نہیں دیکھا کہ چلو یار سسر تو ہے ہی نہیں، ساس سے بھی کم جان چھٹتی ہے، اور پھر میں ہوں اور میرے بچوں کے ابو ہیں، اس کو میں قابو کروں گی، قبضہ کروں گی، یہ کروں گی۔ اصل میں جو بہویں خود کو انسیکیور فیل کرتی ہیں، یعنی غیر محفوظ طور پر ان کے احساسات ہوتے ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ بس ٹوٹل چیز میری ترکیب میں ہو، میں جو بولوں وہ ہو جائے۔ ایسی بہویں اگر دنیا میں ہیں تو یہ غلطی پر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جس گھر میں بیاہ کر جاتی ہیں اس گھر کا ماحول کو قبول کرنا، ایڈجسٹ کرنا، اور اگر وہاں کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی معاملات ہیں تو اس کو اپنے حکمت عملی کے ساتھ، اپنی علم و عمل و تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، دعا کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے وہاں بہتری لانی ہے، نہ کہ وہاں پر جدائیاں ڈالنی ہیں۔ اب جس بہو کا میں نے ذکر کیا ابتداً، یہ ایک واقعہ ضرور ہے، لیکن ایسے واقعات دنیا میں زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ تر واقعات وہ ہیں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور اس واقعات کی بھرمار ہے۔ میں نے جب مطالعہ کیا کتابوں کا تو یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ اس طرح کے بننے سنورنے والے واقعات تھوڑے ہیں، اور ٹوٹ پھوٹ کے جو واقعات ہیں نا وہ زیادہ ہیں۔ عورت اپنی کم عقلی، کم فہمی کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط کام کر گزرتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف گھر کے گھر تباہ ہوتے ہیں بلکہ اولاد اور ماں باپ پہ بھی جو جدائی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر۔ جو واقعات میں نے پڑھے وہ واقعات اگرچہ اولاد کی نافرمانی کے عنوان پر لکھے گئے، یعنی جو پڑھے، کئی واقعات پڑھے، وہ اولاد کی نافرمانی پر لکھے گئے کہ اولاد نے ماں باپ کی نافرمانی کی، مگر ان واقعات پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ اولاد کی نافرمانی کے جو جراثیم اس کے اندر تھے وہ تو تھے ہی، لیکن ان جراثیم کو ہوا دینے والے کون؟ تو اس کے پیچھے جس بھیانک چہرہ سامنے آیا وہ بہو کا چہرہ تھا۔ میں آپ کو چند واقعات تاریخ کے بیان کرتا ہوں، پھر دیکھیے کہ ابھی جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں اور جو اب دیگر واقعات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا فرق ہے۔ اس لیے میں نے پہلا واقعہ وہی بیان کیا جس میں واقعی ایک بہو کا جو کردار ہونا چاہیے وہ سامنے آیا۔ اب اگر میں آپ کو دوسرے واقعے کی طرف لے کے جاؤں یا چند واقعات کی طرف لے کے جاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی، تو وہ ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ پڑھنے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد بہت عجیب سا حال ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک ایسے
ایسی ماں کا واقعہ ہے جس کو کوئی بھی نہیں تھا، اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی پرورش اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، تعلیم، تربیت، پڑھائی وغیرہ وہ جو کچھ تھا کرتا تھا۔ اس کی پڑھائی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی گئی، جیسے ہمارے عموماً اسکول سے کالج وغیرہ یہ تھا۔ اب جب بچہ گریجویٹ کر لیتا ہے یا سرک کی تعلیم حاصل کر لیتا تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے نا۔ اب ماں خوش ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس بچے کے بیرون ملک جانے کے اسباب ہو گئے۔ نارملی ایک خاندان یا فیملی ہوتی ہے کہ باپ ہے نہیں، بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا، پھر بولے گا ماں میرا باہر کا ہو گیا، تو ماں ویسے خوش ہو جاتی ہے کہ چلو یہ مزید کمائے گا، مزید اس کا مستقبل جو ماں کے نزدیک اس کا جو بہتر مستقبل تھا وہ اچھا ہوگا۔ ماں نے راضی خوشی اپنے بچے کو مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے دیا۔ 12 ماہ کا قافلہ ہوتا، کوئی نیکی کی دعوت کا کام ہوتا تو چلو رکاوٹ بھی پیدا ہوتی، یہاں کون رکاوٹ ڈالے گا؟ جب کمانے کے لیے پڑھنے کے لیے بچہ جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ماتھا چوما جاتا ہے، دعائیں دی جاتی ہے، جا بیٹا تیرے گھر کو ہم دیکھ لیں گے، تیرے بیوی بچوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ اور یہاں اس نے بولا 12 ماہ کے قافلے میں جا رہا ہوں، تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کرنے جا رہا ہوں، فلاں کا کیا بنے گا۔ تو یہ ہمارے نصیب کہ اگر کوئی راہ خدا میں سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتراض بہت، اور اگر کوئی صرف دنیا کمانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہے تو اس کے لیے دنیا میں اسباب بہت، اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے بیوی بچے گھر بار کو چھوڑ کر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا پوچھنے والا نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں کسی نے نیکی کی دعوت کی، نیت کی، قافلے کی نیت کی، راہ خدا عز و جل میں سفر کی نیت کی، جناب گھر والے، خاندان والے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو لگتا ہے کہ اپنے ماں باپ کیا بیوی بچوں کو حقوق کا خیال نہیں ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے، میں نے تھوڑا سا چھیڑ دیا، آگے بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اسی میں رک جائیں گے۔ البتہ بیٹا باہر چلا گیا اور باہر بھی بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر کر یہ واپس گھر لوٹا چند سالوں کے بعد۔ ماں بھی انتظار کر رہی تھی کہ بیٹا آئے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا آئے گا۔ چند سالوں کے بعد جب یہ گھر واپس آیا، ماں بیٹے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، وہ اپنے سارے سفر کی رودات سنا رہا تھا، ماں بھی پیچھے اپنی داستان غم سنا رہی کہ تیرے پیچھے تجھے کیا بتاؤں میں نے کیسے دن گزارے، جو بھی ایک داستان غم تھی اور وہ داستان جو سفر تھا وہ ایک دوسرے سے بیان کرتے رہے۔ اب 6 برس کے بعد بیٹے کا پلٹنا، پھر آنے کے بعد اچھی نوکری کا لگ جانا، پرانا گھر چھوڑ کر نئے گھر کی طرف چلے گئے، اور نئے گھر میں جا کر جب منتقل ہوئے تو منتقل ہونے کے بعد ماں بھی خوش تھی، بیٹا بھی خوش تھا۔ خوشی خوشی میں ماں نے ایک اپنا پرپوزل رکھ دیا کہ بیٹا ایک عرصے سے ایک لڑکی کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تیری اسے شادی کروا دوں، یہ ہے، ایسی ہے، ویسی ہے۔ اب وہ لڑکی جو ماں نے دیکھی تھی نا، وہ ایک سادی سی لڑکی تھی، نارمل سی لڑکی تھی، کچھ مذہبی سوچ سمجھ رکھنے والی لڑکی تھی۔ بیٹے نے بولا ماں میں پڑھا لکھا اس طرح دنیا دیکھا ہوا آدمی ہوں، میں کہاں یہ گوار سے شادی کر لوں گا، نہ میں سے شادی نہیں کر سکتا، ماں رہنے دے، اور تھوڑا ماں کوئی اور بات کرتے کر کے اس سے بات گھما دی۔ اب ماں منہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ عجیب ہو گیا، میں اتنے عرصے سے وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ بیٹی کی شادی کروں گی، اس نے میرے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد بیٹے نے ماں کے سامنے اپنی پسند رکھ دی کہ ماں فلاں سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ماں اکیلی ماں کیا کرتی، بیٹے نے جو بولا ہاں شادی، ترکیب، گھر میں لڑکی آ گئی۔ اب وہ لڑکی جو آئی تھی نا، وہ تھی بڑے گھر کی لڑکی، امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس سے میرے مدنی چینل کے ناظرین میں جو کوئی ناراض نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بدتمیز لڑکی بدتمیز ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں
ہے کہ ہر بڑے گھر کی لڑکی خراب نہیں ہوتی، نہ ہر غریب گھر کی لڑکی بہتر ہوتی ہے. اصل ہوتی ہے تعلیم و تربیت، اس کے اپنے اخلاق، اس کے اپنے کردار. لیکن یہ لڑکی امیر گھرانے کی تھی، بڑا خاندان تھا، اور بڑے خاندان سے آئی تھی. مزاج میں اس کے تکبر تھا، مزاج میں اس کے غرور تھا، حقارت سے دیکھا کرتی تھی، کسی کو خاطر میں لاتی نہیں تھی، اور بہت عجیب و غریب قسم کا اس کا انداز تھا. بیٹا کبھی کبھی ماں کو پوچھتا، ماں تیرے کو اپنی بہو سے تکلیف تو نہیں ہے؟ اب ماں کیا بولتی؟ اب ماں کی اور بیٹی، ماں کی بہو کی فریکوینسی نہیں تھی، ان کی میچنگ نہیں تھی، ذہنی ہمانگی بن نہیں رہی تھی. لیکن ماں جو تھی نا، جو ساس تھی اس کی، یہ تھی خاموش مزاج، کرکر کرنے والی نہیں تھی. اور بیٹا پوچھتا تو ماں بولتی کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. ماں یوں کر کے آگے بڑھ جاتی، اور چاہتی یہ تھی کہ اگر میں اپنے بیٹے کی شکایت کروں گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور وہ گھر کا ماحول خراب کرنا نہیں چاہتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب آہستہ آہستہ اس کی نوکری اور بیوی اور یہ ساری مصروفیت بڑھتی گئی. آفس سے گھر آتا، اپنے بچوں کی، اپنی وہ بیوی کے ساتھ زیادہ تر باتیں کرتا، کھاتا پیتا، کمرے میں جاتا، سو جاتا. ماں کے پاس وہ آنے جانے کا جو رجحان تھا وہ کم ہو گیا. آہستہ آہستہ ماں سے توجہ ہٹتی گئی. اب ہفتے میں ایک دفعہ ماں کے پاس، ایک ہی گھر کے اندر، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے، آہستہ آہستہ ماں کے گھر میں، ماں کے کمرے میں حاضریاں کم ہونے لگی، اور یوں ماں اور بیٹے کے درمیان جدائیاں، فاصلے پیدا ہونے لگے. اور ایک مشہور ایک قول ہے، میں سنتا رہتا ہوں، کہ جو آنکھوں سے دور ہوتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہونے لگا کہ ماں آنکھوں سے دور ہونے لگی تو دل سے بھی دور ہونے لگی. ایک دن وہ گھر آیا تو بیوی کی سہیلیاں گھر میں آئی ہوئی تھیں. میں کہ ماڈرن لڑکی تھی، نہ اس کا اپنا پردے کا ذہن تھا، نہ سہیلیوں تو شور کا پردہ کرانے کا ذہن تھا. سہیلیاں بھی ماڈرن لڑکی تھی. ماں باتھ روم کے پاس کھڑی ہوئی کپڑے دھو رہی تھی. اب بیٹے نے دیکھا، کیونکہ خاندان بڑا تھا نا، سسرال بڑا تھا، بیٹا ویسے ہی انڈر پریشر تھا، تو اس سے دیکھا سہیلی آئی ہوئی ہیں، بڑے ماڈرن گھرانے کی لڑکیاں ہیں، بڑے زرق بر کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو جلدی سے بھاگا اپنی ماں کی طرف، کہا ماں کیا کر رہی ہے؟ بے عزتی کرائے گی تیری بہو کی، اتنے بڑے بڑے گھر کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، کیا یہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر رکھی ہوئی ہے؟ چل کو اچھے کپڑے پہن، تیری بہو کی عزت کا سوال ہے. اور ماں دیکھتی رہے گی بیٹے کو کہ یہ ٹانگ کی طرح، جس کو خود کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی، اس کو پال پوس کر بڑا کیا، سب کچھ کر کرا کے اس عمر تک پہنچی، کہ یہ سننے کے لیے. خیر چپ ہو گئی اور صبر کا جام پیا، اپنے کمرے میں گئی اور آنسو بہانے لگی. جو سلوک اس کے ساتھ اب ہوا نا، اور سو ہو رہا تھا، اب اس کو ایسا لگا کہ میری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. اس نے اپنا کپڑے ڈالے، گٹھری اٹھائی اور چپ چاپ گھر سے باہر چلی گئی. اب یہ گھر سے باہر گئی کہ چلو کہیں اور گزر بسر کرتے، اب اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں رہی. اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے، بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے. بیٹے نے ٹھیک ٹھاک ماں کا دل دکھایا نا. اب کئی مہینے نکل گئے. اچھا بیٹے کو پیچھے یہ نہیں کہ ماں کہاں چلی گئی، کیونکہ وہ سے تو ویسے جانا بند کر دیا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں میری چھت کے نیچے رہتی بھی ہے کہ نہیں. اب ماں کہاں گئی، ماں کی آواز ہی نہیں ہے. بیٹا یہ کہ چلو کہ چلی گئی ہوگی، جو کہتے رہے جان چھوٹی، کرکراٹی تھی. اور اب کئی دنوں کے بعد ماں کو بہو اور بیٹے کی یاد آنے لگی. کبھی اس گھر گھومتی پھرتی تھی، در در کی ٹھوکریں کھاتی تھی. اسی دوران پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہو گیا.
اب وہ بیٹا بیمار ہو گیا تو معلومات ہوئی، پتہ چلا فلاں اسپتال میں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، فوراً بھاگی اسپتال میں بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لیکن بہو سامنے کھڑی ہوئی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ بیٹے کو دیکھنے کے لیے. یہاں تو چین سے رہنے دو، جاؤ میں ہوں، میں دیکھ لوں گی. یعنی بہو نے بیٹے سے ماں کو بیٹے سے ملنے تک نہ دیا، اور وہ چپ چاپ منہ چھوٹا کر کے واپس چلی گئی. لڑکا گھر آ گیا اور علاج اس کا گھر میں ہونے لگا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ اب ہسپتال میں اس کا علاج کرانا بیکار ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہے اتنے زیادہ درست نہیں ہو رہا. لڑکا زیادہ بیمار ہونے لگا. بیوی خدمت کر کر کے تھکے برے گھرانے کی تھی، اس کو خدمت کرنے آتی ہی نہیں تھی. بینک بیلنس ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے. غربت نے اپنا منہ اٹھایا، کیونکہ وہ جو رحمت و دعا والی جو ایک شے تھی گھر کے اندر وہ تو جا چکی تھی. اب تو پریشانیاں اور دکھ نے اس کے گھر کا منہ دیکھنا تھا. اب بیوی خدمت کرتے کرتے بیزار ہو گئے. آخر کار بیزار ہوگا کہنے لگی کہ ایک تو تمہاری ماں نے میرا جینا مشکل کیا تھا، حالانکہ ماں نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر اور اب تم بیمار ہو گئے، تمہاری خدمت کر کے کہ میں تو تنگ آ گئی ہوں. اب شور اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس کو کیا ہو گیا. اب میں کیا، میری زندگی اب اسی میں رہے گی کہ میں تمہاری خدمتیں کرتی رہوں گی؟ تم نے تو صحیح وہی ہونا ہی لگتا ہے، یہی ہے، مجھے طلاق دو، میں جاتی ہوں. ایک تھپڑ تھا نا ایک شوہر کے منہ پر کہ یہ کیا ہو گیا، جس کے لیے میں نے اپنی ماں تک کو بھول گیا، میں جس کے لیے آج وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے اس وجہ سے کہ میں بیمار ہو گیا، میری خدمت نہیں کر سکتی. پھر اس نے طلاق کے پیپر سائن کیے اور فارغ کر دیا. اب گھر میں اکیلا. اب اس کو ماں یاد آئے کہ میری ماں کہاں چلی گئی. اب ماں یہ جو میرے دکھوں کا سہارا ہے اور میرے بے چینی جو ہے اس کا چین اب میری ماں ہے. اب یہ در در کی ٹھوکریں کھا کر ماں کو ڈھونڈنے لگا. اب ماں کو کوئی ایک گھر تو تھا نہیں کہ ماں کہیں رکتی. گھومتے 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 ایک مرتبہ مسجد کی طرف گیا، چلو نماز پڑھتا ہوں. جب نماز کے لیے مسجد میں گیا تو دیکھا تو کچھ بھکاری بھیک مانگ رہے تھے. اس پہ ایک عورت پہ نظر پڑی جو ہاتھ میں پیالہ لیے بیٹھی ہوئی تھی. غور سے دیکھا تو یہ اس کی وہی ماں تھی جو مسجد کے باہر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی. بس بیٹے کے دل کو چوٹ لگی، وہی مسجد کے باہر کھڑے کھڑے ماں کے قدموں میں گرا، ماں معاف کر دے. تو آج جس انجام کو پہنچی ہے نا، یہ میری بدبختی تھی. میں نے ماں کی عظمت کو اور ماں کی شان کو پہچانا نہیں، اور دنیا کی مستی میں، دنیا کی محبت میں اپنی نئی زندگی میں ایسا مست و مگن ہو گیا کہ تیری زندگی بھر کی قربانیاں بھول گیا ماں. اور آج میری بدبختی کہ تو مسجد کے باہر بیٹھے بھیک مانگ رہی ہے، مجھے معاف کر دے. اور یوں ماں سے معافی مانگ کر ماں کو لے کر وہ گھر لے آیا، ماں کی خدمت کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی. تو یہ ایک واقعہ تاریخ کا یہ بھی بیان ہوا کہ کس طرح ایک بہو گھر میں آئی اور بیٹے کا اس نے دماغ گھمانا شروع کر دیا. میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہاں یقیناً ایک بہو کی ایک اپنی حرکت تو تھی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ پین ہے نا، پیپر پین، یہ پین اسی دیوار میں جاتی ہے جو نرم ہو. آخر عورت کا یہ فتنہ ایک ایسے مرد کے دل میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ ابھی کی آئی ہوئی عورت کو دیکھ کر یہ بھول گیا کہ یہ میرے وجود کا سبب یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. وہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کی قربانی بھول گیا، اس کی باتوں میں آ کر ماں کے بڑھاپے کو بھول گیا، اس کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ بھول گیا. ایسا ہی ایک اور واقعہ میں نے پڑھا کتاب کے اندر کہ اسی طرح ایک ماں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، اور پرورش کرنے کے بعد اس کو جو آج کل جو تعلیم کا جو ماحول بنا ہوا ہے، خوب تعلیم دلائے، گریجویٹ کرائے، یہاں تک کہ لڑکا
PhD کی ڈگری لے کر آ گیا, PhD اسکالر, PhD والا بن گیا, ماسٹرز کر لیا اس نے. ماں بھی خوش تھی, اور ماں نے اس کے سامنے بھی اپنا پسند کا رشتہ رکھا. بیٹے نے وہی کہ میں اس سے کیسے شادی کروں, اور اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جو تھی تو خوبصورت, لیکن سیرت کی اچھی نہیں تھی. صورت کی اچھی تھی, سیرت کی اچھی نہیں تھی. جب وہ گھر میں آئی تو گھر میں آتے ہی اس کی ماں کے ساتھ, یعنی لڑکے کی ماں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ خراب ہو گیا, اور اس کو یہ پتہ نہیں کیا نیچر ہے. میں ان بہو کی بات کر رہا ہوں جو ایسی ہیں. ہر بہو ایسی نہیں ہوتی, نہ ہر ساس بری ہے, نہ ہر بہو بری ہے, نہ ہر گھر میں ایسا ہو یہ ضروری ہے. لیکن واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. تو وہ بھی جو بہو تھی اس کو بھی ساس سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب وہ آہستہ 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 لڑکے کا ذہن بناتی گئی, اپنے شوہر کو مینٹلی موٹیویٹ کرتی گئی, اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتا چلا گیا. بیوی سے بھی محبت کرتا, ماں اچھی لگتی, لیکن آہستہ آہستہ اس کی محبت ماں کے ساتھ جو تھی بدسلوکی میں تبدیل ہوتی گئی. ڈانٹتا, جھاڑتا, یہ کر دو وہ کر دو, اس طرح کی کیفیت گھر میں تھی. اور ماں کو جیسے کہ ایک نوکرانی بنایا. ماں بھی دیکھ رہی تھی کہ اب ہو کیا سکتا ہے, میں اکیلی ہوں, جا کے بھی کہاں جاؤں گی اگر لڑوں گی تو. اب اس کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا ہوتا, پوتا آ جائے, اس کے ساتھ زندگی گزار لو گی. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا اس کے بیٹے کو, پوتا آ گیا تو ویسے دادی کی زندگی کا گویا کہ سہارا مل گیا. اب اس کو نہلانا, دھلانا, پالنا, پوسنا, اس کے ساتھ وقت گزرتا گیا. اب یہ بھی بہو کو چبھنے لگا, کیونکہ بیٹا جو اس کا بیٹا تھا وہ دادی سے زیادہ مانوس تھا, نہ کہ ماں سے, کیونکہ ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ماں وہ دیکھ بھال کرتی نہیں تھی بیٹے کی, تربیت نہیں تھی نا, بہو کی تربیت نہیں تھی. جو آئی تھی وہ تربیت والی نہیں تھی, وہ مینٹلی طور پر ایسی تھی نہیں, ذہنی طور پر. ایک دن یہ گھر سے آیا, گھر سے آنے کے بعد اس نے, بیوی نے ماں کے بارے میں بھڑاس نکالی. بھڑاس نکالی تو وہ اکا بکا رہے گا شور کے, یہ کیا ہو گیا بھائی, ایک ہی بات, یا تو اس گھر میں رہوں گے, تیری ماں رہے گی. اب اس میں جب ایسا آتا ہے نا تو بیچاری ماں ہی کے متعلق فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ماں کو نکالو. اللہ کی پناہ یار, کیسا زمانہ آ گیا, ماں کو نکالا. اور وہ حال کیا کہ ماں چلی گئی کسی رشتہ دار کے یہاں. دل تو کیسا دکھا ہوگا سمجھ سکتے ہیں آپ. بہو اور بیٹا اور پھر پوتا, یہ بڑھاپا, گھر چھوڑ کر چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد بیٹے کی یاد آئی کہ چلو پوتے کو بھی دیکھ لوں, بیٹے کو بھی دیکھ لوں, بہو کو بھی دیکھ لوں. گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے, گھنٹی بجی, دروازہ کھلا تو سامنے بہو. اب کیا لینے آئی ہو, ہم کو چین سے جینے دو گی نہیں دو گی, کوئی کام ہے؟ اب وہ وکی وکی گئی کہ نہ گھر میں آنے کا بول رہے, کچھ بھی نہیں بول رہے. میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے. اب جب تھوڑی دیر ہوئی تو شوہر, وہ بیٹا دروازے پر آ گیا. دروازے پر آ گیا, ماں کو دیکھ کہنے لگا, ماں ماں کیسے آئی ہو, ماں کیسے آئی ہو. ماں کے تو پاؤں بھاری ہو گئے, ماں کیسے آئی ہو. ارے آگے بڑھ, ماں کا ہاتھ چوم, ماں ماں آ جا, بیٹھ جا. اب ماں کی آواز ہی بند ہو گئی. ٹھیک ہے میں بیٹا واپس چلی جاتی ہوں. اچھا واپس جا رہی ہو, ٹھیک ہے. اب جو ماں کی کیفیت ہوئی کہ اس میں کچھ لوگوں نے بھی, جو گھر میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کچھ معاملہ ملاحظہ کیا. اس کو تھوڑی سی آر آئی. وہ دیکھا, ماما رک جا, اتنے عرصے کے بعد آئی, آ جا جا بیٹھے. پھر میاں بیوی نے ترکیب بنائی کہ چلو آج ماں کو لے کے کہیں جاتے ہیں. ماں کو لے کر نکلا. نکلنے کے بعد
ایک جگہ گاڑی کو روکی. ایک جگہ گاڑی روکنے کے بعد ماں کا ہاتھ پکڑ کر اترا, اندر لے کر گیا ایک آفس کے اندر, اور جب رجسٹر کھولا تو ماں کو پتہ چلا کہ بیٹا مجھے اپنے گھر سے اٹھا کر اولڈ ہاؤس لے آیا ہے, بوڑھوں کا گھر, اور مجھے یہاں جمع کروانے کے لیے آیا ہے. اور نام لکھوایا ماں کا, گاڑی میں بیٹھا چلا گیا, ماں کو اولڈ ہاؤس کے حوالے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی, بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. اب ماں, بیٹا خوش, بہو خوش, سب خوش. پوتا روتا تھا کہ میری دادی کہاں ہے, میری دادی کہاں ہے, مجھے دادی کے پاس لے جاؤ. ماں باپ اس کو بولے نہیں کہ دادی کا ہم نے کیا کیا. اب وہ گھر گئے, اب وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. ماں اولڈ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی, بیٹا ہے, بہو ہے, پوتا ہے, لیکن وہ پڑی ہوئی ہے باہر. ایک دن دعوت کے اندر بیٹا, بہو اور پوتا جا رہے تھے کہیں. اب اچانک بیٹے کے آنکھوں کے سامنے ماں کا اداس چہرہ آنے لگا نا, کہ میری ماں کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی. اب وہ گاڑی چلاتے چلاتے تصور میں کھو گیا کہ ماں کے. اتنے میں بیوی نے کہا روکو روکو, دیر ہو گئی تھی, اور گاڑی ٹرک کے اندر چلی گئی. بیوی نے وہیں دم توڑ دیا, بیوی نے وہیں دم توڑ دیا. شوہر محتاج ہو گیا, پوتا جیسا تھا ویسا ہی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں, خراش بھی نہیں آئی. اب وہ بیوی کی جانے کے بعد جب محتاجی کے ساتھ گھر میں رہنے لگا, وہ ایک ہی بات کرتا تھا, میری ماں کو میرے پاس لے آؤ, میری ماں کو میرا. لیکن ماں اب نہ آئی. ماں اولڈ ہاؤس میں رہی. ماں کو پتہ چلا کہ بیٹے کا ایسا یہ ہو گیا, ماں رو پڑی, لیکن اب بیٹے کے گھر نہ گئی. کہا بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے, بد دعا نہیں دی, بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی سے ملتے جلتے 6 سے 7 اور واقعات ہیں میرے پاس, لیکن ظاہر ہے کہ میں صرف واقعہ سناتا رہوں گا تو سملریٹی ہے تقریباً. اب آتے ہیں ہم, یہ کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اور ایسا نہ ہو اس کی طرف ہم بڑھیں. ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ مرد 4 وجوہات کی بنا پر شادی کرتا ہے عورت سے. نمبر 1, اس کا حسن و جمال دیکھ کر. نمبر 2, اس کا نسب دیکھ کر, خاندان. نمبر 3, اس کی دولت دیکھ کر. اور نمبر 4, اس کی دینداری دیکھ کر. تو فرمایا کہ اس کی دینداری دیکھو, دینداری کو فوقیت دینی چاہیے. سب سے پہلے اہمیت دینداری کو دینی چاہیے. اگر تم نے حسن و جمال یہ ساری چیزیں دیکھنی بھی ہیں, لیکن سب سے پہلے دیکھو کہ وہ دیندار نیک عورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جو نیک عورت ہوگی نا, یہ گھر میں آنے کے بعد نیکی اور پرہیزگاری کا ماحول لے کر آئے گی, وہ خوف خدا کا ماحول لے کر آئے گی. وہ بغض کو سمجھتی ہوگی, کینہ کو سمجھتی ہوگی, حسد کو سمجھتی ہوگی, وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہوگی. تو وہ گھر کا ماحول ایسا بنائے گی کہ وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. شوہر اگر بے نمازی ہے تو وہ اس کو نمازی بنا دے گی, وہ سنتوں سے دور ہے تو اس کو سنتوں کا پیکر بنا دے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے, کیونکہ نیک بیوی کو دنیا کا بہترین سامان کہا گیا ہے. مرد کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے نیک بیوی نصیب ہو جائے. عورت کے پلس اور مائنس کئی پہلو ہوتے ہیں, لیکن اگر گھر میں اس کا مائنس پہلو غالب ہو جائے نا تو بڑی آزمائش اور بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. اور یہی وہ واقعات ہیں کہ جب ایک بہو گھر میں آئی تو آنے کے بعد بہو کو جو کچھ کارنامے اس کے سامنے آئے ہمارے, کہ سب سے پہلے وہ ساس کے نکلنے کا سبب بنتی ہے, سب سے پہلے وہ سسر کے نکلنے کا سبب بنتی ہے, سب سے پہلے وہ بیٹے کو ماں باپ سے الگ کر دینے کا سبب بنتی ہے,
وہ برداشت نہیں کرتی، اس کی قوت برداشت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بعض بہو ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں خیال آتا ہو کہ اس کو کیا پتا کہ ساس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا کہ ساس کیا کیا کارنامے انجام دیتی ہے۔ میرا موضوع اس وقت ساس نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری ساس اچھی ہوتی ہیں، نہ یہ درست ہے کہ دنیا کی ساری ساسیں بری ہوتی ہیں۔ میں نے تو آپ کو وہ واقعہ سنا ہے جس میں ساس کا پہلو اچھا تھا لیکن عورت بہو کا پہلو درست نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اگر ساس کا پہلو اچھا نہیں بھی ہے تو آپ کو ساس کے ساتھ یا اس کے گھر کے توڑ پھوڑ کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ اس کو ایک اچھے انداز سے بھی تو نبھا کر سلو کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹے کے دل میں ماں کا بغض پیدا کرنا، باپ کا بغض پیدا کرنا، بھائی بہنوں کا بغض پیدا کرنا، میری بنیاد یہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر بھائی اور بہن اور ماں اور باپ کے بارے میں جو بہو گھر میں آنے کے بعد اپنے شوہر کے دل میں اپنے ہی گھر والوں کا بغض پیدا کرواتی ہے، میری مراد وہ بہو ہے۔ مجبوری ہوتی ہے، علیحدگی کی بھی صورت آتی ہے کہ علیحدہ ہونا یہ کئی گناہوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن علیحدگی کی صورت کے لیے ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، بیٹا ماں باپ سے جدا نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ ایک آج آپ نے کسی اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کل آپ کی اولاد نے بڑا ہونا ہے، کل آپ نے اس کی شادی کرنی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کل آپ کی اولاد آپ کو الگ کر دے؟ جیسا کہ میں اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک بہو نے شادی کے بعد اپنے سسر کو سروینٹ کوارٹر میں رکوا دیا کہ بھائی میں تمہارے باپ کے ساتھ اس گھر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، میں تمہاری خدمت کروں، تمہارے باپ کی خدمت کروں، میں کیا کیا کروں۔ بیٹا چونکہ بیوی پر لٹو ہو گیا تھا اور ایسے شور بعد اوقات ماں باپ کے نہیں رہتے، یعنی بات تک نہیں کرتے، یار بھائی کیا تکلیف ہے تم کو، کیوں میرے ماں باپ کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ یعنی ایسی بعض اوقات اولاد، معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، برا مت مانیے گا، اولاد واقعی یہ بے غیرتی ہے اولاد کی کہ اس کی بیوی منہ بھر بھر کے باپ کی غیبتیں کرتی ہے، ماں کی غیبتیں کرتی ہے، ماں اور باپ کے اوپر الزام لگاتی ہے، ماں اور باپ کے معاملے میں بدتمیزی کرتی ہے، اور یہ بیٹھا ہوا مطلب کہ سن رہا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لڑائی جھگڑا کرو، لیکن آخر آپ کے ماں باپ نے کیا آپ کو پال پوس کے اس لیے بڑا کہتا ہے؟ یار یہ شادی جو تمہاری ہوئی نا، یہ بھی تمہارے ماں باپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آج جو تمہارے گھر میں یہ جو بہو بن کر آئی ہے نا، یہ بھی تمہارے ماں باپ کی خوشیوں کا اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کوئی ماں باپ یہ سوچ کر نہیں بیٹے کی شادی کراتے ہوں گے کہ بیٹا مطلب کہ آئے گا تو وہ ہم کو نکال کے گھر سے باہر پھینک دے گا۔ تو آپ تسلی کے ساتھ اپنی بچوں کی امی کی ذہن سازی کریں، نہ کہ وہ آپ کا ذہن بنا دے ماں باپ کے خلاف۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہوا یہ کہ وہ سسر کو نکال دیا باہر، باپ بھی منہ چھوٹا کر کے چلا گیا۔ دیسی کرنی ویسی بھرنی کا میں کہہ رہا ہوں۔ اور وہ میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگے، باپ سروینٹ کوارٹر کے اندر ملازم کے ساتھ کھانا چلا جاتا، شور گھر پہ رہا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ، باپ کو دیکھنے تک نہیں جاتا تھا کہ باپ کو نوکر کے جو نوکروں کے لیے جو گھر بنایا تھا، کمرہ بنایا تھا، اس میں باپ کو میں نے رکھا ہوا ہے۔ بوڑھا باپ ہوتا ہے، بوڑھی ماں ہوتی ہے، اب یہ کیا ہے الجھیں گے لڑیں گے، پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن اس کا بیٹا گھر میں ڈرائنگ بنا رہا تھا، ڈرائنگ میں اس نے جیسا اس کا مکان تھا نا ویسا مکان اس نے ڈرائنگ کیا اور تھوڑا سا رنگ ونگ بھرا، یہ سب کیا۔ ماں آئی، بیٹا بہت اچھی ڈرائنگ بنائی ہے، واہ۔ بیٹے نے ڈرائنگ میں باہر پارک بنایا، پارک کے ساتھ ایک اور کمرہ بنایا ہوا تھا اور ایک بڑا بنگلہ ایک طرح بنایا ہوا تھا۔
تو ماں نے پہلے تعریف کیا، ماں نے کہا بیٹا وہ جو الگ سے کمرہ بنایا پارک کے باہر بغیچے کے باہر یہ کیا ہے؟ کہا ماں یہ کوارٹر ہے نا، سرونٹ کوارٹر۔ کیوں؟ ماں جب میری شادی ہوگی تو میں تم کو وہاں رکھوں گا نا۔ ہیں میرے کو وہاں رکھے گا؟ ہاں ماں تم کو وہاں رکھوں گا جس طرح تم نے ہمارے دادا کو وہاں رکھا ہوا ہے، میں بھی تم کو وہاں رکھوں گا، کیونکہ ماں باپ کو تو شادی کے بعد وہاں رکھتے ہیں نا۔ اور اس نے سر پر ہاتھ رکھا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کی وقت سے پہلے بتی جل گئی، اس کی وقت سے پہلے بتی جل گئی، اور وہ فوراً گئی اپنے سسر کے پاس، معافی مانگی، عزت اور محبت احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر آئی، اور گھر میں لا کر اس کی خدمت شروع کر دی۔ اتنے میں وہ جو شور صاحب تھے وہ جب گھر میں تھکے آ رہے آئے تو گھر کا ماحول تبدیل، بیٹا دادا کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہ یہ کیا ہو گیا، ساری وہ پورا الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو پھر بیوی نے سارا واقعہ سنایا، بولا میں تو ڈر گئی، ہو یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ میں تو گئی اور فوراً آپ کے والد صاحب سے معافی مانگی اور گھر میں لا کر رکھ دیا کہ یہ آپ میرے ساتھ رہو اور مجھے معاف کر دو، آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی، اس سے معافی مانگ لی آپ سے، یہ سب ہو گیا، ڈر گئی۔ لیکن بیٹے تم کدھر تھے؟ بیٹے کے بیٹے نے ماں کی عقل ٹھکانے پہ لانے میں کام دکھا دیا، لیکن آپ اپنی بچوں کی امی کا دماغ ٹھکانے پہ لانے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ آپ ہاں میں آپ ملانے والے، ہاں میں ہاں، جی تم صحیح کہہ رہی ہو، تم صحیح کہہ رہی ہو، ارے یار وہ بوڑھا باپ اٹھا کر کونے میں ڈال دیا، صحیح کہہ رہی ہے، بوڑھی ماں کو اٹھا کر باہر نکال دیا، صحیح کہہ رہی ہے، دونوں نے مل کر ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہو کہ جناب ہماری بھی کوئی زندگی، ہم بھی خوشی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ارے خدا کے بندوں، کبھی ماں باپ بھی اولادی خوشیوں کے آڑے آتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں۔ نہیں، ہم مسئلہ یہ عمران بھائی کہ ہم نہیں چاہتے ماں باپ کو نکالنا، لیکن اب کیا کریں؟ والد صاحب بات بات پر بولتے ہی رہتے ہیں، ماں بات بات پر اپنی بہو کو بولتی رہتی، کیا پکایا کیا نہیں پکایا، یہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، یہ کیوں نہیں اٹھی، وہ کیوں نہیں گئی، ادھر کیوں ادھر کیوں۔ ہم لوگ تنگ آ گئے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے اگر کوئی ماں باپ گھر میں رہتے ہیں، یقیناً آزمائش ہے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے جو اس وقت ماں باپ میرے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، کہ آپ خود غور کیجئے کہ آپ کی اس عمر میں یہ روک ٹوک کراٹی جو ہے نا، یہ آپ کے بچوں کو بیزار کر رہی ہے، ماحول اچھا نہیں ہے۔ مطلب جو بھی تھا بچوں کو اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کرنا، انہوں نے ضبط کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آپ کو اپنے ساتھ رکھ کر، یا اگر الگ بھی رکھنا ہے تو اپنی خدمتوں کو اس سے بجا لانا ہے۔ اگر ماں باپ کو آپ نے کہیں الگ دیا ہوا ہے، ہوتا ہے شروع سے ہی آدمی الگ رہتا ہے، جیسے بعض سیپریٹ رہتے شروع سے ہی، اس میں بھی اگر ماں باپ اگر آپ کے الگ ہیں تو آپ روز اپنے گھر جاتے ہو، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو، کبھی ایسا ہوا کہ نہ گئے ہو؟ نہیں۔ ماں باپ کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ مطلب یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ 2 بلڈنگیں چھوڑ کر ماں کا گھر ہے، 2 محلے چھوڑ کر ماں کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ جاتے جاتے چلو 5 7 10 منٹ اپنے والد صاحب سے اپنی ماں سے ملتا ہوا میں اپنے گھر چلا جاؤں، نہ، یہ بھی نہیں ہے۔ کچھ سامان اگر گھر پہ لے کے جاتے ہو، نیا پھل آیا ہے، نیا فروٹ آیا ہے، آم کا نیا موسم آیا ہے، ایسا نہیں کہ چلو گھر کے اندر کو 2 کلو آم لے کے جا رہا ہوں تو یار آدھا کلو آم ماں باپ کو دے کر آ جاؤں۔ جب بھی نیا پھل آیا نا، آپ کے باپ نے آپ کو کھلایا تھا، جب بھی نیا پھل آیا آپ کی ماں نے آپ کو کاٹ کے کھلایا تھا، جوس نکال کر پھل کے آپ کو پلائے گئے تھے۔ آج ماں باپ آپ کی ایک شفقت اور ایک محبت کو ترستے ہیں۔ بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اولاد کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کے حقوق نے آپ کو کیا ماں باپ کے حقوق سے فارغ کر دیا؟ جب آپ کو سمجھانے بیٹھو تو آپ ماں باپ کی کمزوریاں، ماں باپ کی برائیاں بیان کرنے بیٹھ جاتے ہو یار، کہ میری ماں یوں، میرا باپ یوں، میری ماں یوں، میرا باپ یوں، بہو کو یوں بولتی ہے تو گھر میں یوں کرتی ہے تو باپ یوں بولتا ہے، نہ بات بات پر ٹوکتا ہے، نہ بچوں کو ٹوکتا ہے۔ یار آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے بچے نہیں سنتے۔ ارے آج کل کے بچے کیا نہیں سنتے، آپ کون سا سنتے ہو یار؟
क्यों सिर्फ बच्चों का कांधा यूज करते हो? और असल तो आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि आपको शायद आपके माँ बाप समझ में नहीं आ रहे। तो ऐसा ना हो कि आज आपने अपने माँ बाप के साथ गलत किया, कल आपकी औलाद आपके साथ भी यही हाल करे और आपको उठाकर बाहर फेंक दे। उस वक्त पछताए के सिवा क्या होगा? तो ऐसे बाबा, ऐसे सास ससुर माँ बाप अगर मदनी चैनल पर हैं तो मेरी मदनी इल्तिजा है, बराए करम बराए करम बराए करम, ये अमीर सुन्नत ने भी इस तरह के मदनी फूल आपको दिए हुए हैं, आप मत बोलिए। आपको नहीं पता चलता कि आप बोलते हैं। मैं क्या बोलती हूं? मैं क्या कुछ बोलता हूं ना? मैं तो बिल्कुल बहू को तो ऐसे रखी है जैसे कि बस कांच के बर्तन की तरह बहू को रखती हूं। मैं तो कुछ भी नहीं बोलती हूं। अब ये ना, अब ये किसका कॉल है कि मैं कुछ नहीं कहता? वो सब कुछ कहता है, फिर कहता है कुछ नहीं कहता। अव्वल तो उसने खत में सुनाई हजारों, आखिर में लिखा है कि मैं कुछ नहीं कहता। तो सब कुछ कह कर भी ये भी तकलीफ है कि कहो और कहो कि मैं क्या कहती हूँ, बोलो और फिर कोई बोले तो बोले मैं क्या बोलता हूँ। तो क्या, ना बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो फिर क्या हो रहा है ये सब कुछ? तो अब जब पता है कि माहौल तब्दील हो गया, आपने अपनी औलाद को कौन सी दीनी तालीम दिलाई, कौन से सुन्नतों भरे माहौल में रखा, खौफ खुदा के हवाले से क्या तरबियत हुई, इश्क रसूल के उन्वान पर क्या तरबियत हुई, कुरान पाक की तालीम के हिसाब से क्या तरबियत हुई, आपने जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रास्ते और सीढ़ियाँ चढ़ाई और रास्ते दिखाए, वहाँ इंडिपेंडेंट लाइफ की एक धुन है। वहाँ पर माँ बाप के एक अपनी दुनिया है, औलाद की एक अपनी दुनिया है, शादी के बाद की एक अपनी दुनिया है। उसने 17-18 साल तक जो तालीम और तरबियत हासिल की, क्योंकि वो जब घर पे आया तो उसी तालीम और तरबियत के अंदर था, किताबों के अंदर, और आप भी उसके सर पर हाथ रख रख के दूध पिला पिला कर उसको यही तालीम और तरबियत देते रहे। कहा बेटा ये पढ़ रहे कि इसी में माँ बाप को अलग करना है, इसी में तेरी आज़ाद ज़िंदगी है, इसी में हम तुझे कुछ बोल नहीं सकते, इसी में सब कुछ है। पी, तेरे को शरबत भी पिलाओ, तेरे को सेब काट के भी खिलाओ, जब तेरी शादी हो तो फिर तू मुझे उठाना और घर के बाहर फेंक देना कि इसीलिए तुझे दूध पिलाया था आज मैंने। पहले अपना दूध पिलाया, फिर ये बाहर का दूध पिलाया, फल फ्रूट खिलाए, पाला पोसा, बड़ा किया, शादियाँ की, और अब ये बहू और बेटी घर में है, आप जना बाहर जाइए। तालीम और तरबियत क्या थी हमारी? यही बेटी अगर तालीम और तरबियत जो लेकर आई है, ना दोनों सिमिलर। इस वक्त फीमेल स्टूडेंट दुनिया में ज़्यादा हैं, लड़कियां जो हैं ये ज़्यादा तालीम की तरफ है, और ये यही कि भाई पढ़ेगी लिखेगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। शादी मकसद सिर्फ नहीं है, निकाह होना है, मगर शादी ही तो सिर्फ मकसद नहीं है ना, घर भी तो चलाना को मकसद है या नहीं है? पर शादी हो गई, अब क्या हुआ? निकाह हो गया, कार्ड छप गए। क्या कार्ड से घर चलेगा? क्या जहेज से घर चलेगा? क्या फर्नीचर से घर चलेगा? क्या कपड़े और सोने चांदी जेवरात जो आपने दिए अपनी बेटी का, इससे घर चलेगा? ना, इससे एक सपोर्ट जरूर है। घर चलेगा आपकी बेटी के किरदार और मिजाज से, ये घर चलेगा। आपने अपनी बेटी को जब ब्याह कर घर भेजा तो आपने अपनी बेटी को क्या समझा कर भेजा? मां ने क्या समझाया? दबना नहीं, बिल्कुल दबना नहीं। मुझे पता चला है कि तेरी सास जो है ना, ये बिल्कुल वो नहीं है। हाँ, ये तो बाद में पता चला। अब क्या कर सकते हैं बेटे, अब मंगनी हो गई बेटी, अब मंगनी तो तोड़ने से रहे, तेरा तो तेरे शोर से वास्ता है ना। हाँ, ये है ऐसा, तू जैसा चलाएगी वैसा चलेगा। अब जब ऐसी तरबियत कर आप अपनी बेटी को ससुराल भेजोगी, पहले से उसको पता है कि मेरी माँ ने कहा था कि मेरी सास का दिमाग सही नहीं है, ये इसकी मेंटेलिटी सही नहीं है, तो अब वो आते ही वो फिर गुल खिलाएगी। अगर आप अपनी बेटी को शराफत, दियानत, मोहब्बत, प्यार, सब्र, उस घर के अंदर रहकर वहाँ तहज्जुद गुजार बनाने की कोशिश करना, सबको नमाजी बनाने की कोशिश करना। देख बेटी, नया घर है, नए मिजाज हैं, नई सोचें हैं। आज तक तो हमारे साथ रहती थी, तुझे छींक भी आती थी तो हमको तकलीफ़ होती थी। वहाँ देख बेटा, वो ऐसा नहीं है कि तूने उनके साथ ही परवरिश पाई हो।
اب تو ایک نئے گھر میں جا رہی ہے، ان کے مزاج کے مطابق ڈھلنا. ہو سکتا ہے بیٹا تجھے شوہر کی طرف سے تکلیف آئے، تجھے ساس کی طرف سے تکلیف آئے، تجھے دیگر رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف آئے، کوئی بول بھی دے، کوئی کچھ سنا بھی دے. دیکھ بیٹی صبر کرنا. تیرے ماں باپ کی عزت تیرے کردار میں چھپی ہوئی ہے. اگر تیرا کردار اچھا ہوا تو اس میں تیرے ماں باپ کی عزت ہے. اگر تو توڑ پھوڑ چلے گی، کل تو ماں باپ کو اس کے الگ کر دے گی تو الگ تو رہ جائے گی، لیکن دنیا یہ کہے گی کہ کیسی لڑکی تھی، بیاہ کر گھر پر بہو بن کر آئی اور آتے ہی ماں باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا. دیکھ بیٹا، توڑنے کا سبب نہیں بننا بیٹا، جوڑنے کا سبب بننا. اگر کوئی تکلیف و مصیبت پریشانی آئے تو ذہن بنا لینا بیٹا یہیں رہنا ہے، یہیں زندگی گزارنی ہے اور اسی گھر کو چلانا ہے اور اسی گھر کو تو نے سنتوں کا گہوارہ بنانا ہے. ہم بیٹا تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہماری تربیت تیرے ساتھ ہے، ہماری دعائیں تیرے ساتھ ہیں. یوں کر کے ایک اچھا تربیت کے مدنی پھول دے کر اگر آپ بیٹی کو بھیجتے، اب اگر اس کے ساتھ ساس برا برتاؤ کرتی یا شوہر کی طرف سے برا برتاؤ ہوتا تو اس کو ماں باپ کی نصیحت یاد آ رہی ہوتی، باپ کی نصیحت یاد آ رہی ہوتی. باپ کبھی لے کر بیٹھا ہے بیٹی کو کہ بیٹی یہ نہ، ماں نے کیا تربیت کی. تو جب وہ ایسی بہو بن کر جاتی ہے، کیونکہ اب یہ بیٹی سے بہو بنی ہے، وہاں جا کر بیٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا درست ہے کہ بیٹی ساس کو ماں اور ماں بیٹی کو بہو کو بیٹی سمجھے، لیکن یہ کہنے کی حد تک تو ہے، لیکن ایک نیچر موجود ہے کہ وہ بہو ہی ہے، وہ ساس ہی ہے. تو ساس صاحبہ کو چاہیے، میری مدنی التجا ہے کہ وہ کچھ نہ بولے. میری مدنی التجا ہے، کیونکہ عموماً گھر ٹوٹنے میں یہ زبان کا بڑا کردار ہے کہ ساس کی بھی زبان چلتی ہے اور پھر بہو کی بھی زبان چلتی ہے. جب دونوں طرف سے زبان چلتی ہے تو پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو چنگاڑی اڑے گی. یہ چنگاڑی اڑتی ہے تو گھر میں آگ لگتی ہے. اور یہ چونکہ بیٹے کی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ ماں کے حقوق کس طرح سے بجا لانے ہیں، باپ کے حقوق کس طرح بجا لانے ہیں، اور اسی میں رہتے ہوئے اپنی بچوں کی، امی کے، اپنے بیوی کے حقوق کیسے بجا لانے ہیں، سب کے حقوق بجا لانے ہیں. اس کا کردار ہے. مرد ہے یار، یہ شوہر مرد ہوتا ہے، شوہر تو ہوتا ہی مرد ہے. تو اس کو اس جگہ پر اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ کس طرح اس نے مطلب کہ ماں کو ماں کے مقام پر رکھنا ہے، باپ کو باپ کے اسٹیج پر رکھنا ہے، مقام پر رکھنا ہے، اور بیوی کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. اور اگر کوئی جدائی کی صورت بالفعل بن بھی گئی تو ایسی صورت بنے کہ ماں باپ تو ناراض نہ ہو. ماں باپ کو ناراض کر کے کیوں اپنی دنیا اور آخرت کو داؤ پہ لگا رہا ہے یار. اللہ نہ کرے ماں ناراض ہو گئی، یعنی یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنے پڑے ہوں گے، ماں ناراض ہے، بیٹے کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. باپ ناراض، رب ناراض، باپ راضی، رب راضی. یعنی ماں باپ کو ناراض کر کر اب دنیا کی کون سی خوشی پانا چاہ رہے ہو، کس اولاد کا سکھ پانا چاہ رہے ہو کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں. تو اس سے پہلے کہ کوئی چوٹ لگے ہماری بات مان لیجئے. اور بہو کو چاہیے کہ اس طرح کا بدسلوکی نہ کرے، ساس کی خدمت کرے، اخلاقی طور پر اس کی ذمہ داری ہے، اس کا ساتھ دے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ گھر امن کا، محبت کا گہوارہ بنا رہے گا اور دل ملانے والی بات کرے، دل جدا کرنے والی بات نہ کرے. ورنہ پھر وہ جو میں نے بیٹے کا کہا کہ اس نے الگ سرونٹ کوارٹر بنا ہی دیا تھا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. اسی طرح وہ ایک اور بہو نے بھی یہی کارنامہ انجام دیا اور سسر کو اٹھا کر چھت پر کیبن میں ڈلوا دیا تھا. وہی بیٹا ہی لے گیا تھا باپ کو کہ ابا آپ اوپر چلتے ہیں، کیونکہ نیچے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. بوڑھا باپ، زندگی میں دخل اندازی ہو رہی تھی ان کی. بیٹا ابا وہ اوپر آب و ہوا ہے تو اوپر چھت پہ رہتے ہیں نا، تھوڑی آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. اب باپ یار جب تم بول نہیں سکتے تھے تب باپ سمجھ جاتا تھا کہ تم کیا بولنا چاہتے ہو، اور اب جب تم بول رہے ہو تو باپ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ تم کیا چاہ رہے ہو. باپ کو کیا بچہ سمجھا ہوا ہے؟ باپ بچہ نہیں ہوتا، باپ ہی ہوتا ہے. چاہے آپ کتنے ہی بچوں کے باپ بن جاؤ، مگر آپ کا باپ ہی ہے. اس کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو.
باپ نے کہا جی جی بیٹا جیسے تیری مرضی. نیچے سے نکلا, بوڑھا باپ چھت پر چلا گیا. اب نہ پوتے نہ پوتیاں نہ بہو نہ کوئی پوچھنے والا نہ دیکھنے والا, بیچارہ کیبن میں الگ سے اوپر چھت پر پڑا ہوا ہے باپ. اس میں ملازم کھانا لے کے جا رہا تھا تو بہو کو پھر کھانا بھی چمنے لگا. یہ کیا یہ کانچ کی پلیٹوں میں ڈیکوریشن کی پلیٹیں اور اس میں لے کر تو جا رہا ہے. یہ میں مطلب ڈیکوریشن سے میں اپنے گھر سے یہ ساری وہ پلیٹیں لے کر آئی ہوں, کانچ کی خوبصورت پلیٹیں. تو کیا کروں میم صاحب, یہ پلاسٹک کی پلیٹ میں لے جا. ڈسپوزیبل پلیٹیں نہیں ہوتی پلاسٹک کی. اب پلاسٹک کی پلیٹ میں سسر صاحب کو کھانا پہنچنے لگا. سسر صاحب میں کہ بوڑھا آدمی کیا کرے گا, وہ اس میں کھانے لگا. بیٹے کو توفیق ہی نہیں تھی کہ جا کر اوپر دیکھتا. باپ بیمار ہو گیا, بیٹا نہیں گیا. باپ آخری سٹیج پر آ گیا, بیٹا نہیں گیا. آخر کار باپ ایڑیا رگڑ رگڑ کر چھت کی کیبن میں مر گیا, انتقال ہو گیا. اب بیٹے کو پتا چلا, اور جیسے پتا چلا باپ کا انتقال ہو گیا, اس کو ایک جھٹکا لگا. یہ میں نے کیا کر دیا, میرا باپ گھر کی چھت کی کیبن پر ایڑیا رگڑ رگڑ کے انتقال کر گیا اور میں اس کو دیکھنے تک نہیں گیا, خدمت تک نہیں کی. ہائے افسوس کرتا ہوا چھت پر گیا. اب کمرہ صاف کرنے لگا اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ. کمرہ صاف کرتے 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 وہی پلاسٹک کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی, ڈسپوزیبل پلیٹ. اٹھا کے اسے پھینکنے لگا. اب ڈسپوزیبل پلیٹ میلی کچیلی پلیٹ تھی, کیا کرتا, پھینکنے لگا تو چھوٹا بیٹا جو تھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا. ابا جان یہ مت پھینکیے. کہ کیوں بیٹا, کہ یہ مت, یہ میں رکھوں گا. بیٹا اس کو کیا کرو گے؟ نہیں ابا میں اس کو رکھوں گا, یہ میرے دادا کی نشانی ہے, اور جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کو بھی میں اسی طرح کیبن میں ڈال کے اسی پلیٹ میں کھانا دوں گا میں آپ کو. اب یہ رونے لگا. لیکن اب کشتا ہے کیا ہو جب چڑیا چگ گئے کھیت. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور ایسے واقعات ہیں. ماں باپ کو ستانے والی اولاد پھلی نہیں ہے. وہ گھرانہ اگر مدنی چینل پر ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر خوشی کے دن تو گزار رہا ہے, یا جیسے بھی دن گزار رہا ہے, لیکن ماں باپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جی رہے ہیں. ماں دکھ کے دن گزار رہی ہے, باپ دکھ کے دن گزار رہا ہے. میں آج مدنی چینل میں بیٹھ کر اس گھرانے کو, اس بیٹے کو, اس بہو کو, ان کے بچوں کو میں نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ پلیز ان بوڑھوں کو ستانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بولیں کہ ہمیں ان سے تکلیف ہے, تکلیفوں کو فیس کرتے ہوئے شرعی احکام بجا لاتے ہوئے کہ کوئی معنی شرعی نہ ہو. میں نہیں کہتا کہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے, آپ کی زندگی مشکل ہو جائے, لیکن کوئی راستہ نکالیے. کوئی راستہ نکالیے کہ ماں باپ کو بھی لگے کہ بیٹا ہمارا ہے, اور بیوی بچوں کو بھی لگے کہ شوہر و باپ ہمارا ہے. یہاں پر بہت اہم کردار بیٹے کا ہے. اور سلام ہے ان بہوؤں کے اوپر جنہوں نے اپنے شوہر کا اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بنایا کہ نہیں آپ اپنی ماں کا خیال رکھیں. اگر وہ پھل فروٹ یا کوئی ایسی چیز لے کے گھر میں آیا تو سلام ہے اس بہو کے اوپر جو یہ کہتی ہو کہ امی کو دے کر آئے, ابو کو دے کر آئے. نہیں, پہلے آپ دے کر آئیے, پہلے میری ساس اور میرے سسر کھائیں گے, اس کے بعد میں کھاؤں گی. جائیے پہلے دے کر آئیے. آپ کو خیال نہیں آتا کوئی باہر سے کوئی تحفہ آ جائے تو بہو کو چاہیے کہ پہلے اپنے ساس سسر کے لیے نکال دے. یعنی بیٹے کو بولے نا کہ آپ اپنے ابو سے ملنے نہیں گئے, ٹھیک ہے الگ ہے, لیکن الگ ہونا ایک الگ بات ہے. یہاں نہ بغض ہے, نہ کینہ ہے, نہ حسد ہے, نہ کوئی دیسی نفرت ہے. یہاں ایک گھر گھرستی کو گناہ سے بچا کر چلانے کے لیے ایک میچور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہے, ہم الگ رہتے ہیں. یہ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ سے ہو جائے, یہی اچھا ہو. ماں باپ کو بھی یہی چاہیے کہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہونے دیں کہ جدائی ہو جائے اور نفرتوں کے ساتھ جدائی ہو. محبت و پیار کے ساتھ ایسی ترقی بن جائے مدینہ مدینہ. اب بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ابو کی تربیت کرے, اس کو غفلت سے بچائے. اگر کوئی کپڑا آئے تو آپ نے اپنے ابو کو آفر کی, آپ کے ابو کو پسند آ جائے. اب یہ اچھی عطر آئی, ابو کو دیا آپ نے, فلاں آیا ابو کو دیا آپ نے, کہیں سے کوئی ہدیہ آیا, بیٹی کی ملک ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو ابو کو آفر کی, امی کو آفر کی. اگر شوہر کو باہر اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آتا ہے تو
ایک جملہ بولنے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ اب امی کے لیے نہیں لائے، امی کے لیے بھی تو لے آتے ہیں، اچھا لگتا ہے کہ میں پہنوں اور امی نہ پہنے۔ آپ بتائیے اگر بہو یہ جملے بولنا شروع کر دے اس کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ کیا اسے اپنی ساس کی دل جوئی کا ثواب نہیں چاہیے؟ کیا اسے اپنے سسر کی دل جوئی کا ثواب نہیں چاہیے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا ذوق و شوق نہیں ہے کہ اگر میں اپنے ساس و سسر کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کے ابو کا ذہن بناتی ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے حسن سلوک کرے؟ آپ بتائیے یار، آپ قسم کھا کر بتائیے کہ وہ بہو بتائے کہ اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتی تو کیا اللہ کے حضور اس کی اس نیکی کا اس کو اجر نہیں ملے گا؟ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ نیکی کرنا نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کتنا اجر ملے گا۔ پھر آپ کی اولاد دیکھے گی کہ ہماری امی ہمارے دادا دادی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتی ہے، ان کے دلوں میں دادا دادی کی محبت پیدا ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی کہ ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے لیے کتنا کرتے ہیں، کتنا روتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب یہ اولاد دیکھے گی کہ یہ ماں باپ کی محبت کا انداز یہ ہوتا ہے، تو کل جب اولاد بڑی ہوگی تو وہ بھی آپ سے اسی قدر انشاءاللہ محبت کرے گی جس قدر اس نے آپ کو آپ کے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتا ہوا دیکھا۔ ورنہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں ارے چھوڑو اس بڑھیا کے اوپر کیا ڈر، چھوڑو بڈھے کو یار، اب یہ بڈھا بڈھی بوڑھیا بوڑھی اور اس کے متعلق غلط کلمات آپ کی اولاد آپ کی زبان سے سن رہی ہے کہ میرے ماں باپ بیٹھ کر میرے دادا دادی اور نانا نانی کے بارے میں ایسے جملے کہہ رہے ہیں، تو ان کو یہ ذہن میں فٹنگ ہو رہی ہے کہ یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایسے ہی جملے بولے جاتے ہوں گے۔ کل آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو آپ کی اولاد آپس سے بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کے لیے جب یہ جملے کہے گی چھوڑو یار وہ بوڑھا بڈھی کو، اس وقت آپ پر کیا بیتے گی؟ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ کیا آپ اپنے لیے پسند کرو گے کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہو جو آج آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ بہو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے، بہو اپنے سسر کے ساتھ کر رہی ہے، اس نے اوپر رہ کر اپنی بد نیتی اور اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے ایک شوہر کو ماں باپ سے الگ کروا دیا۔ تو اے بیٹے، اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آپ اپنا کردار ادا کیجئے۔ میں بالکل آپ کو لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا مشورہ نہیں دوں گا، نہیں، محبت اور پیار سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ بیٹھ کر اپنے بچوں کی امی کا ذہن بنائیے۔ آپ بولے میں کیسے ذہن بناؤں، کوئی کسی بات ہی نہیں مانتی یار، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، لڑا کر تیار ہے، جب کوئی بات کرو تو بمباری کر دیتی ہے۔ اب میں گھر چلاؤں کہ اس کو سمجھاؤں؟ آپ تسلی رکھیں، یوں نہ کریں۔ یہ کوئی کردار نہیں ہے کہ یا تو برو تو ایسا موڑ دو ورنہ توڑ دو۔ ایک نارمل وے یوز کریں اور اخلاق اور کردار کے ساتھ، نرمی و پیار کے ساتھ اس کی تربیت کرنا شروع کریں۔ بیچاری کی تربیت نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا شروع کریں۔ اس کو امیر علیہ سنت کا رسالہ سمندری گنبد یہ گھر میں رکھتے ہیں، پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب گھر میں رکھتے ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب گھر میں رکھتے ہیں، مدنی چینل چلائیے۔ اس طرح کے ڈرامے جس میں بہوؤں نے گھر توڑ پھوڑ کے رکھ دی ہے اور اپنا راج ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایسے ڈرامے دکھانے کے بجائے، ایسی فلمیں دکھانے کے بجائے، ایسا ماحول دکھانے کے بجائے، ایسی فیشنیں دکھانے کے بجائے کہ جہاں مطلب اس طرح کی مینٹلٹی کریٹ کی جائے، اس کی جگہ مدنی چینل دکھائیے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی چینل مدنی ذہن بنائے گا۔ تو اب مدنی چینل مدنی ذہن بنائے گا، یہاں سے آپ نماز پڑھیے، اللہ کے حضور دعا کیجئے، نیکی و پرہیزگاری اختیار کیجئے، آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ تو اپنا حسن سلوک جاری رکھیے۔ آپ نے بیوی کی محبت میں آ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر دی؟ میں قیامت کی 3 نشانیاں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ان نشانیوں کی زد میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن قیامت کی 3 نشانیاں میں نے جو کتاب میں پڑھی، بہار شریعت میں 3 نشانیاں لکھی ہیں۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، یعنی مرد اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی لکھی گئی، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ تیسری نشانی، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی اختیار کرے گا، خاندان سے ملے گا، ماں باپ سے نہیں ملے گا۔
ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، بیوی کا فرما برداری کرے گا کہ اس کی ایسی فرما برداری کرے گا کہ جہاں ماں باپ کی نافرمانی سامنے آ جائے گی۔ یہ قیامت کی 3 نشانی، قیامت کی کئی نشانیاں ہیں، لیکن میں نے موضوع کے مطابق 3 نشانیاں باہر شریعت سے نکال کر نقل کی تھیں کہ میں آج مدنی چینل پر بیان کروں گا، اور میں اس بیٹے کو یہ نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں، اس اولاد کی نشانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو اللہ نہ کرے اگر ان نشانیوں کی زد میں ہے، غور کریں۔ یہ ہونا ہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا یہ ہونا ہی ہے۔ اب اس ہونے میں ہم تو نہ آئیں، میں اولاد کا نافرمان کیوں بنوں؟ میں اس طرح بیوی کی اطاعت گزاری کی طرف کیسے چلا جاؤ جس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہے؟ یعنی بیوی کی اطاعت کرے معاذ اللہ کو ناراض کر کے۔ مرد حاکم ہے، عورت حاکم نہیں ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کا فرمان ہے کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ جو اسلامی بہنیں خود افسر بننے جاتی ہیں، یہ غیر فطری عمل ہے، آپ اپنا گھر توڑوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی حاکمیت رکھی ہے تو آپ اس کی حاکمیت کو قبول کیجئے اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داری نبھائیے۔ اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آ گیا نا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ماں باپ گھر کے جو ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں، مدنی ماحول میں، گھر والے سارے مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ گھر سنتوں کا گہوارہ بنے گا۔ اور امیر سن کے مدنی مذاکرے سنیے، ضبط پیدا کیجئے، صبر پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے، اپنے اندر بردباری پیدا کیجئے اور یہ گھر کو ٹوٹنے پھوٹنے سے بچانے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر ایسے ساس و سسر یا ایسے گھر والے اگر ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں سن رہے ہوں، میری مدنی التجا ہے، برائے کرم قفل مدینہ لگا لیجئے، اور جب تک شریعت واجب نہ کر دے مت بولیے، مطلب سمجھانے کی کوشش مت کیجیے، بہت برا حال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت غلط ہی سمجھاتے ہیں، لیکن اب دور عجیب ہو گیا، سگے ماں باپ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ساس سسر کی بات کون سنے گا؟ اب برداشت کیجیے، ٹھیک ہے، اب برداشت کیجیے اور مت بولیے، مسکراتے رہنے کی عادت رکھیے۔ آپ بولو کہ میں اتنا خیال رکھتے ہوں اپنی بہو کا، اگر کبھی بول دیتی تو کیا ہوا؟ نہیں، یہ لوجک صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی بہو کے ساتھ آپ گرم گرم خوشبودار دھوئیں چھوڑتی ہوئی بریانی کی پلیٹ لے کے بیٹھی ہے، بہو کو بھی بھوک لگی ہے، آپ ایک نوالا اٹھائیے اور بہو کے منہ میں ڈالیے، دوسرا نوالا اٹھائیے اور بہو کو کھلائیے، تیسرا نوالا اٹھایا، بہو کھلا، بہو تو کھا، نہیں امی، نہیں بہو تو کھا، آج میرا دل یہی ہے کہ میں تجھے کھلاؤں۔ 99 نوالے آپ نے اٹھائے اور بہو کو کھلائے، پیار اور محبت سے مسکراتے ہوئے، بہو تو کھا لے، نہیں میں بھوکی رہوں گی تو کھا۔ آپ نے 99 نوالے بہو کے منہ میں ڈال دیے۔ اب سینچری کیسے پوری ہوئی؟ بریانی کی خالی پلیٹ اٹھائی، بہو کے منہ میں ڈال دی، یہ لے خالی پلیٹ تیرے منہ پہ۔ اب آپ بتائیے، آپ کے 99 نوالے کھلانا بہو کو یاد رہے گا یا منہ پر ایک پلیٹ مارنا یاد رہے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے ایک مثال سے بہت کو سمجھا دیا۔ ماحول ایسا نہیں ہے، ماحول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ رہیے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا نا، امیر سنت کے اتنے مدنی پھول ہیں، اتنے مدنی پھول ہیں کہ کیا بیان کروں، لیکن چونکہ میرا موضوع بہو کو کیسا ہونا چاہیے یہ ہے، لہٰذا یہاں پر زیادہ تر میں نے جو ایڈریس کیا ہے وہ بہو کو کیا کہ آپ خوف خدا کے ساتھ رہیے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کوئی آپ کسی کو دلائل دے کر لاکھ چپ کرا دیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے۔
لہٰذا جو خوف خدا کا تقاضا وہ پورا کیجئے، جو شرم و حیا کا تقاضا وہ پورا کیجئے، جو صلہ رحمی اور حسن سلوک کا تقاضا ہے اسے پورا کیجئے۔ آپ کا گھر بھی محبت و پیار کے ساتھ، امن کے ساتھ، سنتوں کا گہوارہ بن کر اللہ کرے کہ پروان چڑھے، اور ساتھ ساتھ ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کی جو تعلیم و تربیت ہے، کاش کہ اس کا سلسلہ بھی جاری ہو ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اس کے بھی زبردست فوائد حاصل ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا